أعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اضافی سجدے. ابھی کچھ سجدے ایسے ہیں جن کو اضافی سجدے کہتے ہیں، یا صرف سجدہ کرنا یہ عبادت ہے. تو اس میں سے ایک سجدہ ہے جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. نماز میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے سلام کے بعد 2 سجدے کرنا واجب ہے نا. اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو. اور اسی طریقے سے یہ غلطی رکن میں نہ ہو. اگر رکن میں غلطی ہوگی تو سجدہ سہو کرنے سے معاملہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی آیا نماز کے لیے اور بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے نماز میں داخل ہو گیا، تو اب وہ آدمی یہ چاہے کہ ہم رکن ہم سے چھوٹ گیا ہے اور ہم 2 سجدے کر لیں ہو جائے گا ہمارا معاملہ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نماز دہرانی پڑے گی. اسی طریقے سے سجدہ سہو اگر کوئی واجب چیز چھوٹ جائے تو اس کی کفایت وہ کرے گی، لیکن اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز کو دہرانا پڑے گا. کہہ رہے ہیں کہ نماز کے کسی غلطی کی تلافی کے لیے سلام سے قبل یا دونوں سلاموں کے بعد 2 سجدے کرنا واجب ہے. اب سوال یہ ہے کہ سلام سے قبل کب کریں گے، سلام کے بعد کب کریں گے؟ تو اس کا سب سے اختصار کے ساتھ جو طریقہ فقہا بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو سجدے کو سلام سے قبل کرنا ہے، اور اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نماز کے بعد کرنا، سلام کے بعد کرنا ہے. سلام زیادتی کے صورت میں سلام کے بعد کرنا ہے، اور کمی کی صورت میں سلام سے پہلے کرنا ہے، اور 2 سجدے کرنا ہے. کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں اور اس کے بعد تشہد پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا یا سجدہ سہو کرنے کے بعد تشہد پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. اس کا دلیل نہیں، اس کی دلیل نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک سجدہ ہے سجدہ تلاوت. دوران تلاوت جب انسان کسی سجدے والی آیت سے گزرے تو پڑھنے والے کے اوپر اور سننے والے کے اوپر، ان دونوں کے اوپر سجدہ کرنا سنت ہے. یاد رہے یہ سجدہ سنت ہے جی، ہے نا، واجب نہیں ہے، ضروری اور فرض نہیں ہے. آدمی کرے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے سجدہ شکر، کسی بھی خوشی پر ایک سجدہ کرنا سنت ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کر دینے والا معاملہ آتا، او بشر بھی، یا آپ کو بشارت دی جاتی کسی خوشی کی، تو خر ساجدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے، شاکرن للہ، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں شکرانے کی نماز. شکرانے کی نماز کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کو شکرانے کی نماز کہا جائے. شکر کا سجدہ ہے. کوئی خوشی کی بات کسی کو پہنچی یا کوئی معاملہ خوش کر دینے والا اس کے ساتھ پیش آیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ سجدے کرے گا، اللہ تعالیٰ کا
شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ کرے گا، اور ایک سجدہ کرے گا، ایک سجدہ کرے گا۔ اور ان سجدوں کے لیے سجدہ تلاوت ہے یا سجدہ شکر ہے، ان کے لیے طہارت کا ہونا شرط نہیں ہے جی۔ علماء کے صحیح قول کے مطابق ان کے لیے طہارت کا ہونا یعنی وضو کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں کن مقامات پہ سجدہ سہو کرنا ہے، کن مقامات پہ نہیں کرنا ہے، یہ آگے تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ یہاں پہ اختصار کے ساتھ یہ بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 مقامات پر سجدہ سہو کرنا ثابت ہے۔ تو ان 6 مقامات پہ اگر غلطی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے کیا ہے تو پہلے کرنا ہے، اگر بعد میں کیا ہے تو بعد میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں نماز میں کمی ہو جائے تو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے، اور اگر نماز میں زیادتی ہو جائے، کوئی چیز اضافہ کر دیا آپ نے، جیسے 2 سجدے کے بدلے میں 3 سجدہ کر دیا، تو سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے سجدہ سہو۔ اور اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے آپ لوگ پڑھیے گا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں نماز قصر۔ نماز قصر تو قصر کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ادا کرنا، یہ قصر ہے۔ 2 رکعت والی نماز کو 1 رکعت نہیں کر سکتے، اور 3 رکعت والی نماز کو 1.5 رکعت نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا مغرب اور فجر اس میں قصر نہیں ہوگا، تو مغرب 3 رکعت ہی پڑھی جائے گی، اور فجر 2 رکعت پڑھی جائے گی، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے سفر میں ہوں۔ لیکن حالت سفر میں اگر آدمی قصر کرنا چاہے تو وہ نمازیں جو رباعی ہیں یعنی 4 رکعتوں والی ہیں ان کو 2 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 2 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ تو قصر کی نماز ہوگی حالت سفر میں، سفر کی حالت میں۔ کتنا دور سفر کریں گے تو قصر کریں گے؟ تو کہتے ہیں اونٹ کے ذریعے یا پیدل 1 دن 1 رات کے سفر کی مسافت جو تقریباً 80 کلومیٹر کے برابر ہوتی ہے۔ 4 برد 16 فرسخ، 16 فرسخ ہوتا ہے 48 میل کے، اور 48 میل 80 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے 4 برد، 4 برد کا مطلب یہ ہوا کہ 16 فرسخ، اور 16 فرسخ یہ 48 میل کے برابر ہے، اور 48 میل جو ہے یہ 80 کلومیٹر کے برابر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی اگر 80 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی اگر قصر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ قصر کی ابتدا کب سے کرے گا؟ تو اپنے گھر سے نکلا، آبادی سے نکل گیا، اپنے شہر سے نکل گیا، اور اس کو جانا ہے 80 کلومیٹر یا اس سے دور، تو ایسی صورت میں گھر سے نکلنے کے بعد وہ قصر اس کا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے گھر سے نکل کے جا رہا ہے، ایک اندازہ بتا رہا ہوں، دہلی جا رہا ہے مثال کے طور پہ کوئی آدمی، آندھرا سے نکل کے دہلی جا رہا ہے، کار میں جا رہا ہے، تو گھر سے جیسے نکلا یعنی اپنے شہر سے نکلا جیسے باہر، تو اب ظہر کی نماز کا وقت ہوا مثلاً، تو وہاں وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، یعنی ظہر کی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مدت قصر کتنے دن ہے؟ تو کہہ رہے ہیں 4 دن تک قصر کریں گے۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جی، 4 دن تک قصر کریں گے۔ 4 سے زائد دن رہنے کا ارادہ ہے تو قصر نہیں کریں گے۔ 4 دن مطلب کتنی نمازیں؟ 20 نمازیں، اگر کوئی آدمی 20 نماز کہیں پڑھتا ہے تو۔ لیکن اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ آدمی جب تک وہاں ہے وہ قصر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے پوری وضاحت کے ساتھ۔ لیکن ایک آدمی کہیں گیا اور جانے کے بعد آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، یہ تردد ہے، ٹکٹ کنفرم نہیں ہو رہا ہے، آج بھی نکل سکتے ہیں کل بھی نکل سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب تک واپس نہ آئے وہ قصر کرتا رہے گا۔ جب تک واپس نہ آئے وہ قصر کرتا رہے گا، چاہے کتنے ہی دن کیوں نہ گزر جائیں، ہے نا۔
اور اگر کوئی آدمی مسافر ہے لیکن وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، اور مسافر اگر امامت کر رہا ہے تو قصر نماز پڑھائے گا، مقیم اپنی نمازیں مکمل کر لے گا۔ سمجھ میں آ گئی یہ مسائل؟ اب اس کی تفصیلات ہم کل آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ سجدوں کے احکام سے لے کر کے قصر کے احکام تک کل کے درس میں انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ ہم آپ کو پڑھائیں گے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جس کے بارے میں عام طور پہ سوالات لوگ پوچھتے ہیں، تو دلائل کے ساتھ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت رکھیں گے آپ کے سامنے۔ کسی کو کوئی سوال ہے جی؟